بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر سکھ یاتریوں کا جو قافلہ ہندوستان سے آیا، اس میں بھائی کرپال سنگھ جتھے دار بھی تھے۔ مجھ سے ملنے بورڈ کے دفتر آئے تو ہم نے گھٹ کر ایک دوسرے کو جپھی ڈال دی اور دیر تک جدا نہ ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 اور سکھ بھی تھے جو ہمارے اس قریبی تعلق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ میں نے بھائی کرپال سنگھ کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، بھائی تو بالکل بوڑھا ہو گیا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، اپنی شکل نہیں دیکھتا جو ایک زمانے میں گلوکا سیب تھی، اب پپیتے کی طرح بے ڈھبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، بھائی تیری تو داڑھی بھی آدھی سفید ہو گئی ہے۔ کہنے لگے، تو داڑھی رکھ لے، اگر ساری سفید نہ نکلے تو میرا نام ہٹا دینا۔ دوسرے دونوں سکھ ہنسنے لگے تو میں نے بیبے جی، باپو جی، کلدیپ سنگھ اور چھوٹی بی بی کی بابت پوچھا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، سب راضی بازی، سکھ ساندھ، رب سچے کی مہربانی، واہ گرو کی کرپا۔ میں نے کہا، کلدیپ تو سنا ہے ولایت چلا گیا تھا۔ کہنے لگے، ماں باپ کا لاڈلا، سب سے چھوٹا ویر، مرضی کا مالک، 60,000 روپے اجاڑ کے واپس آ گیا، کوئی میم وغیرہ تو نہیں لایا وہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ میم کی سن لو، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ باپو جی کو تو اس کی چٹھیاں دکھاتا رہا، بیبے کو تصویر میں دکھا کر ڈراتا رہا کہ سوموار آ رہی ہے، بدھوار آ رہی ہے۔ دونوں ہی اس کو رشوتیں دیتے رہے کہ نہ کاکا ادھر نہ بلائیں، سارے ٹبر کی بدنامی ہوگی، ملنا ہو تو ایک بار پھر ادھر ہی چلے جانا، ہم بھاڑا دے دیں گے۔ اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟ میں کیا کرتا بھائی، میرا لاڈلا بیٹا سب سے چھوٹا، اوپر سے سونا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ادھر منگوانی ہو تو ادھر منگوا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دوبارہ ولایت جانا ہوئے تو خرچہ بھاڑا میرے سے لے لے، بوڑھے بابیاں کو تنگ نہ کر۔ بڑا سیانہ ہے، بھائی کرپال سنگھ کے ایک ساتھی نے کہا۔ مہاجنوں کی طرح 20 لکھ کر 100 پر انگوٹھا لگوا لیتا ہے۔ لاڈلا ہے بھائی لاڈلا، دوسرا بولا۔ جو بڑے ویر بھرا کا لاڈلا ہو، اس کی تو چاروں طرف کپا ہی کپا ہے، چاہے کھڑے کھیت کا سودا کر لے، چاہے منڈی بھیج دے۔ او بھائی، کیا بڑا بھرا اور کیا اس کی اوقات، واہ گرو نے موج بنا رکھی ہے۔ کرپال سنگھ نے کہا، مورت جیسا کلدیپ سنگھ ہمارے گھر پیدا کر دیا ہے، بے پرواہ کی بے پروائیاں ہیں، اس کا کون سا نامہ لگتا ہے؟ میری طرف غور سے دیکھ کر کہنے لگے، سارے تخت پور میں دھوم پڑی ہوئی ہے، کیونکہ بڑا افسر بن گیا ہے، کوٹھی بنگلہ گاڑی، سرکاری ملازم ہو گیا ہے۔ سنا ہے بی بی بھی تعلیم یافتہ ہے، کتابیں لکھتی ہے۔ میں نے کہا، آپ اس سے مل کر خود معلوم کر لیجئے گا کہ کس قدر تعلیم یافتہ ہے۔ اس وقت گھر چلتے ہیں اور وہی کھانا کھاتے ہیں۔ کہنے لگے، یہ سردار صوبہ سنگھ تو ماंس کھا لیتے ہیں، پر بھائی ہردت سنگھ ویجیٹیرین ہیں۔ بھائی ہردت سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کوئی بات نہیں، آپاں سوکھی روٹی چینی کے ساتھ کھا لیں گے، بہت ہوا تو دہی منگوا لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے شریف الدین کو اندر فون اٹھا کر کہا، بانو کو بتا دیجئے کہ صاحب کے ساتھ 3 مہمان بھی آ رہے ہیں، جن میں سے ایک ویجیٹیرین ہے، کوئی آدھا گھنٹہ تک پہنچ جائیں گے۔ صوبہ سنگھ نے ہردت سنگھ کو بتایا، اندر پی اے کو فون کیا ہے، وہ آگے خود ہی بتا دے گا۔ میں نے پی اے کو فون بھی اپنی افسری دکھانے کے لیے کیا تھا اور اپنے لیے صاحب کا لفظ بھی شان بڑھانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ان تینوں پر دھاک بیٹھ گئی اور بھائی کرپال سنگھ نے باری باری دونوں کی طرف دیکھ کر خاموش زبان میں پوچھا، دیکھا پھر کیسے بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور کیسے بڑے بڑے لوگ ہمیں کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ کھانے تک کا وقت گزارنے کے لیے میں نے بھائی کرپال سنگھ سے تخت پور کی خبریں پوچھنا شروع کر دیں، جن کے نشریے بتانے میں ان کے ساتھی بھی شریک ہو گئے۔ میں نے کہا، بھائی وہ آپ کے علاقے میں ایک چماری ہوتی تھی، شہر سے دور جھگی میں۔ ہردت نے کہا، وہ تو جب ہی مر گئی تھی، ہلے گلے کے دنوں میں، پتہ نہیں سپ لڑ گیا تھا یا ہلکا کتا کاٹ گیا تھا، جھگی کے اندر ہی مر گئی تھی۔ نہ سانپ لڑا تھا، نہ ہلکا کتا کاٹا تھا، کوئی چیز کھا لی تھی اس نے، زہریلی۔ بھائی کرپال سنگھ نے کہا، 2 دن تک اپنی جھگی میں پڑی رہی، جب بدبو آنے لگی تو لوگوں کو پتہ چلا، اب نہ تو کوئی اسے ساڑنے پر تیار تھا، نہ پھونکنے پر۔ باپو جی نے چماروں کے بسرام جا کر اطلاع دی تو وہ بھی ہاتھ لگانے سے انکاری ہو گئے کہ وہ ہماری گود برادری نہیں، ہم نہیں پھونکتے۔ پھر کمیٹی والوں نے اس کی ٹانگ میں رسی ڈال کر گھسیٹا اور کالو وال کی نیائیوں میں لے جا کر دبا دیا۔ ہردت نے کہا، پتہ نہیں کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے وہیں دیکھا اس جھگی میں۔ میں نے کہا، اور مودن پانڈی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس وقت 100 سے اوپر ہو گیا ہے، اب بھی منڈی میں بوریاں اٹھاتا ہے،
اور اسی طرح جھگڑتا ہے، تھوڑا سا دماغ ہل گیا ہے، عورت مرد میں فرق نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ایک جانو کلینر تھا جو گیس پلانٹ کی لاریوں میں سیخ مارا کرتا تھا۔ وہ بھائی کرپال سنگھ نے کہا، جانو کون سا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ صوبہ سنگھ نے کہا، حد کرتے ہو ویر جی، آپ کو جانو یاد نہیں؟ لمبے لمبے بالوں والا جانو کالیا جو مرزا صاحبہ کی ہیک لگایا کرتا تھا۔ اچھا اچھا، جانو کالیا، بھائی کرپال سنگھ نے کہا، وہ جو رمتی کے ساتھ پکڑا گیا تھا؟ بالکل بالکل، میں نے سر ہلا کر کہا، وہی جو لیلا اچیاں مندرادہ گایا کرتا تھا۔ کہنے لگے، اس کو تو تیرے ہوتے ہوئے قید ہو گئی تھی 6 مہینے کی، پھر وہ 5 سال اور جیل میں رہا، اب پتہ نہیں۔ میں نے کہا 6 مہینے کی قید بول گئی تو وہ 5 سال جیل میں کیسے رہا؟ صوبہ سنگھ نے ہنس کر کہا، او ماں کا یار بھی عجیب آدمی تھا، 6 مہینے کی قید کاٹ کر جس دن رہا ہوا تو جیل کے پاس جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ شام کو ملزموں کی لاری انہیں کچہری سے پیشی بھگتا کر واپس جیل آئی تو یہ پھر ان میں رل مل کر جیل کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے 3 سال تک جیل کے اندر مفت کی روٹیاں کھاتا رہا۔ جس دن پتہ چلا ہتھ کڑی اور بیڑی ڈال کر سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہیرن صاحب تھا تو اینگلو انڈین، جب جانو نے اسے بتایا کہ باہر تو دھکے ہی دھکے ہیں، اندر آرام سے ہے، تو ہیرن صاحب بہت ہنسا اور اس نے وارڈن کو حکم دے دیا کہ جانو کو اندر ہی رہنے دیا جائے اور اس سے مشقت بھی نہ لی جائے۔ وہ سال بعد جب ہیرن صاحب کی تبدیلی ہو گئی تو جانو کو بھی رہا ہونا پڑا۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے، واپس تخت پور تو نہیں آیا۔ میں نے کہا، اور ایک پنڈت شیو رام ہوتا تھا املی والی گلی میں جو ہر وقت داتن ہی کرتا رہتا تھا، وہ بیچارہ تو پھاہ لے کر مر گیا تھا۔ ہردت سنگھ نے کہا، پڑوس کے لڑکوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مل کر پھینٹی لگائی، چھوٹی سی جان بے عزتی نہ سہ سکی، پرانے کیکر کے درخت میں رسا ڈال کر پھانسی لے لی اور نہر میں ڈوب کر مر گیا۔ میں ہنسا تو بھائی کرپال سنگھ نے سنجیدگی سے کہا، ہردت ٹھیک کہتا ہے، اپنے علاقے سے کوئی 2-2.5 میل دور کرن کے پل میں اس کی لاش پھنسی ہوئی تھی، اس نے تو اور دور نکل جانا تھا اگر ڈالا پل میں نہ پھنستا۔ ڈالا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو صوبہ سنگھ جی کہنے لگے، وجود تھا اس کا چھوٹا اور غصہ تھا اس میں زیادہ، گلے میں پھندا ڈال کر زور کا ہجوکا جو مارا تو ڈالا ٹوٹ گیا، دونوں نہر میں جا گرے، پھندا لگا رہا اور ڈالا شیو رام کو کھینچتا ہوا پل تک لے گیا۔ اصل میں وہ پھندا لگنے سے نہیں مرا، ڈوب کے مرا ہے۔ ہردت سنگھ نے کہا، نہ سردار جی، مرا پھندا لگنے سے ہی ہے، پانی تو اس کے پیٹ میں بعد میں داخل ہوا جب وہ نہر میں گرا ہے۔ بھائی کرپال سنگھ نے کہا، ہردت سنگھ کچھ عقل کی بات کر بھائی، پھانسی لگنے میں اس کا منکا تو ٹوٹا ہی نہیں، کیونکہ ڈالا تو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر پانی پر آ گرا تھا۔ اب جب رسے کی تڑ ہی نہ رہی اور بوجھ ہی نہ رہا، رسے پر منکا کس طرح سے ٹوٹ سکتا تھا؟ شیو رام ڈوب کر ہی مرا ہے۔ ہردت سنگھ بولا، پر سردار جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ سے تو یہی اچارن ہوا ہے کہ پھندا لگنے سے مرا ہے۔ اوئے تم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چھوڑو، بھائی کرپال سنگھ نے کہا، 4 ٹکے دے کر جیسی مرضی رپورٹ لکھوا لو، رپورٹ نے کون سا منہ سے بولنا ہے کہ میں جھوٹی ہوں؟ ہردت سنگھ اس پر بھی نہ مانا تو ان تینوں کے درمیان گرما گرم مباحثہ شروع ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ آپس میں جھگڑتے اور اپنی اپنی تحقیق کا جواز پیش کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ جب میں نے انہیں اپنے مکالموں میں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو بھائی کرپال سنگھ سے پوچھا، لالا رام چندر زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ کہنے لگے، زندہ ہیں پر اب دکان پر نہیں آتے، گٹے گوڈے سوج گئے ہیں اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہیں، 2 آدمی بغلوں میں ہاتھ دے کر تھوڑا سا چلاتے ہیں اور پھر بٹھا دیتے ہیں، دکان پر اب گجا گند اور شری بھگوان بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی تو بتائیں کہ برف کا کارخانہ بھی لگا لیا ہے؟ صوبہ سنگھ نے کہا، برف کا کارخانہ تو پہلے بھی تھا۔ بھائی کرپال سنگھ نے سوچتے ہوئے کہا، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں تھا۔ میں نے یقین سے کہا، ہمارے بعد میں لگایا ہوگا، چلو پہلے سے ہی یا بعد میں سے ہی، لالا جی کی موج بہاریں ہیں، اولاد جوان ہے اور ساری کی ساری سیانی ہے، ہم جاٹوں کی طرح نہیں کہ بڈھے ہونے تک عقل ہی نہ آئی۔ پھر میں نے دماغ پر جان بوجھ کے زور دیتے ہوئے پوچھا، وہ ایک کشمیری پنڈت رہتے تھے ویدوں کے محلے میں، ان کا کچھ پتہ نہیں؟ بھائی کرپال سنگھ نے جواب دیا تو صوبہ سنگھ جی کہنے لگے، بھائی جی ہرجموہن کو پوچھ رہے ہیں۔ کرپال سنگھ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو منع کرتے ہوئے کہا، بھاپے کو بات کرنے دو اور مجھے جواب دینے دو، تم نے بیچ میں نہیں بولنا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولے، ہاں جی۔ میں نے کہا، ہاں بھائی کرپال سنگھ جی، شاید یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کا نام پنڈت ہرجموہن ہی تھا۔
تو نے پنڈت ہرجموہن سے کیا لینا ہے؟ تو سیدھی بات کر، اصلی ہی تو کر رہا ہوں، میں نے مسکراہٹ روک کر کہا۔ ویدوں کے محلے میں نہیں رہتے تھے وہ تو ویدوں کے محلے میں ہی رہتے تھے، پر تو اصلی بات کر اپنے اندر والی۔ میں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی، میں اصل بات ہی تو کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اصل بات اس سے اگلی ہے، ویدوں کے محلے سے بھی اور پنڈت برجموہن کی ذات سے بھی۔ یہ کہہ کر وہ رک گئے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، سیدھی طرح رجنی کا حال کیوں نہیں پوچھتا؟ بل فریب کیوں کھا رہا ہے؟ میں نے منہ پکا کر کے کہا، بل فریب کی اس میں کیا بات ہے؟ سبھی کا حال پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے پہلے جتنے لوگوں کا حال پوچھا ہے وہ تیرا اصل مقصد نہ تھا، پہنچنا تو رجنی تک چاہتا تھا، ہم کو خواہ مخواہ بدھو بناتا رہا۔ میں نے زور کا ایک کہکا لگایا اور کہا، یہ بات نہیں بھائی کرپال سنگھ، میں نے سب کا حال ایک ایک کر کے ہی پوچھنا تھا۔ بھائی کرپال سنگھ نے کہا، اب تیرا استاد ہے اور ہمارا گیانی ہے، پوجی سمان مکھ ہے، اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، پر اس نے رجنی کو مورت بنا کر چنائی کے ساتھ لگا دیا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے قصور تو کوئی نہیں، ساری ہونے کی بات ہے، پر بی بی کے ماتھے پر قسمت کی لکیر کھنچ گئی، اب اس کا کیا جینا اور کیا مرنا؟ سردار صوبہ نے بے چین ہو کر پوچھا، کس کی بات ہو رہی ہے بھائی جی؟ اپنے گیانی بھائی بالی سنگھ جی نہیں، کرپال سنگھ نے کہا، وہ ویر جی کے استاد بھی ہیں اور جگری یار بھی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ سردار صوبہ سنگھ نے کہا، ان کو تو گرو مہاراج نے ایسا گیان دیا ہے کہ بڑے بڑے گیانی ان کے سامنے مٹی ہو گئے۔ کئی مرتبہ ان کو دربار امرتسر کے لیے بلاوا آیا، پر وہ تخت پور چھوڑ کر نہیں جاتے، شبد کیرتن میں ان کی بانی سے جان پڑ جاتی ہے۔ ہردت سنگھ کہنے لگے، ان کو جانتے ہیں ویر جی؟ جانتے؟ کرپال سنگھ نے حیران ہو کے کہا، او بھائی یہ دونوں ایک مکھ ہیں، جسم دو ہیں، تار ایک ہی کھڑکتی ہے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، کہاں سرکار بھائی بالی سنگھ جی اور کہاں میں؟ کہاں رام رام، مجھے اتنا گناہگار نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے استاد کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ استعمال کیا، کر تو گیا لیکن میری روح کانپ گئی اور میں بڑی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ میں ان کا نام اس لفظ کے بغیر بھی لے سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے مہمانوں کی خوشنودی نے مجھے اس قدر بودا بنا دیا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اصل میں پاکستان کے لوگ بڑے وطن پرست، محب وطن اور اپنے تشخص سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن ان میں آنکھوں کی شرم اور دل کی نرمی بہت ہے، غیر کا دل رکھنے کے لیے دو ٹوک جواب نہیں دے سکتے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر میں دل کی بات زبان پر لے آیا تو لوگ مجھے پسماندہ، تنگ نظر، بے علم اور بنیاد پرست سمجھیں گے۔ اس خوف کے پیش نظر وہ اپنے نظریے اور اعتقاد کو ایک طرف لپیٹ کے ہم خیال بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بعد میں پشیمان ضرور ہوتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسی پشیمانی میں بھی مبتلا تھا اور اپنے اظہار پر اعلانیہ طور پر نظر ثانی کرنے سے معذور تھا۔ چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ گھر سے فون آیا ہے، کھانے پر انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا بریف کیس چپڑاسی کو دیا، مہمانوں کو ساتھ لے کر اٹھا اور دفتر سے باہر آ گیا۔ پورچ میں سفید وردی والا شوفر گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، پی اے اور اکاؤنٹس افیسر گاڑی کے پاس موجود تھے۔ میں نے غیر ضروری ہدایات ان کو دیں اور مہمانوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنے سارے پروٹوکول کے باوجود ہم غیر ملکی مہمانوں سے پھر بھی مرعوب رہتے ہیں، شاید باہر کی عظیم الشان بلڈنگ کی بنیاد اندر سے کھوکھلی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے سارے حصے سننے کے لیے پلے لسٹ رجنی کی کہانی سنیں تاکہ اس دلچسپ کہانی کو سمجھ سکیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔